ہے ارے خنزیر کے گوشت کو اگر آب زمزم سے دھو لیا جائے کس مفتی کی طاقت ہے کہ وہ اس کو جائز قرار دے دے؟ رب کی قسم وہ حرام ہی رہے گا، وہ سود بن جائے گا، وہ بیاج بن جائے گا۔ اور یاد رکھو نماز کے چھوڑنے پر قرآن کریم کا چیلنج ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے چھوڑنے پر اس طرح کا چیلنج تو ہے لیکن اس طرح کا فرمان جاری نہیں ہوا۔ حج کے لیے اتنا، حج کے چھوڑنے پر ایسا فرمان زبردست جاری نہیں ہوا، لیکن جو لوگ سود اور بیاج کے کاروبار سے باز نہیں آئیں گے، رب نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے محمد اعلان عام کر دو، اگر یہ لوگ سود اور بیاج کے کاروبار سے باز نہیں آتے ہیں تو ان سے اعلان جنگ کرو کہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا کسی کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے جنگ کے لیے ٹک سکتا ہے؟ غور کرو، اتنا شدید فرمان سود اور بیاج کے بارے میں قرآن کریم جاری کرتا ہے، اتنا نماز تاریک الصلاۃ کے بارے میں جاری نہیں کرتا۔ مسلمانوں غور کیجئے، غور کیجئے۔ ویسے تو احکام الہیہ دیگر جو بھی ہیں ان کا چھوڑنا بھی گناہ کی بات ہے، لیکن جتنا سخت فرمان سود اور بیاج کے بارے میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے دیگر مقامات پر اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ مسلمانوں غور تو کریں ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کی میٹنگ لی جاتی ہے، مجلس لی جاتی ہے، ارے کوئی دیوس ہی ہوگا۔ آج اسلامی غیرت اور حمیت کہاں چلی گئی؟ آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر، وہ انسان دیوس ہے کہ جس کی عورت کے ساتھ، کہ جس کے گھروں میں غیر مرد اس طرح سے آتے رہیں جاتے رہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی بھی میٹنگ کرتا رہے، اس کو کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی اشکال نہ ہو۔ آقا نے اس ایسے آدمی کو حدیث پاک کے اندر دیوس قرار دیا کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی عورت کہاں جا رہی ہے، اس سے کون مل جل رہا ہے۔ یہ بیماری علاقے کے اندر بڑے شد و مد کے ساتھ میں، بہت سرعت کے ساتھ میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس پر انکش لگانے کی ضرورت ہے، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ بہت حساس مسئلہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال مجھ جیسے طالب علم نے حضرت اقدس دارالعلوم دیوبند، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی عظیم شخصیت جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون کے اندر ام المدارس دارالعلوم کے لیے ایک بہترین شخصیت متعارف ہے، شہرائے آفاق بنی ہوئی ہے، حضرت کے سامنے اور دیگر ان علماء کے سامنے یقین جانیے مجھے کچھ کہنا تو یہی سمجھیے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ مجھ جیسے طالب علم نے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش فرمائی ہیں، اللہ مجھے بھی ان حضرات علماء کرام کی برکت سے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔